محترم دوستوں کو دل کو انتہائی قابل معزز سامعین کرام، اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اپنے کلام کے آغاز سے پہلے نام اس میں گرامی سب کے حامی شافی محشر سید القونین امام قدرت نے رحمت دو جہاں محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اپنے عقیدت اور شفقت اور محبت کے ساتھ صرف دل ہو کر باآواز ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و ستائش اس پاک ذات کی ہے جس نے کائنات کو وجود بخشا، درود و سلام اس آخری پیغمبر پر جس نے حق کا بول بالا کیا۔ مہربان احترام دوستوں بزرگوں ایمان والوں قدردانوں مہربانوں، 1444 ہجری کے مطابق شوال محرم کے 28 تاریخ بروز جمعۃ المبارک، عیسوی اعتبار سے 2023 اور مئی کی آج 19 تاریخ بروز جمعۃ المبارک۔ مہربان احترام دوستوں بزرگوں، اللہ عز و جل کی چند کتاب کی آیتیں میں نے تلاوت کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اسلامی زبان کے ساتھ کامل مفہوم کے ساتھ عرض کرنے کی توفیق دے، بعد ازیں ہم دونوں کو اس کو سمجھنے کے بعد عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میرے والد احترام دوستوں بزرگوں، یہ زندگی فانی ہے، آج نہیں تو کل اس سے ختم ہو جانا ہے۔ یہ جہاں بھی فانی، جتنے بھی چیزیں میں اور آپ دیکھ رہے ہیں ان میں بقا نہیں ہمیشہ کے لیے بلکہ فنا۔ ایک مالک عرض و سما اللہ کی ذات ہے جس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بقا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ طاقت والا، ہمیشہ سے قوت والا ہے اور ہمیشہ سے وہ مختار کل ہے، کسی کو مختار نہیں بلکہ ہم سب اس کے مختار۔ میرے والد احترام دوستوں بزرگوں، آج آپ کے سامنے کچھ ایسی شخصیات کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ وہ شخصیات کسی تعارف کی محتاج نہیں، بلکہ وہ شخصیات وہ ہیں جن کو رب نے چن کر محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں ڈالا۔ ان ہستیوں میں اللہ عز و جل تو قرآن مجید بول رہا ہے۔ اللہ عز و جل نے سب سے پہلے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد چاہو نماز کے ساتھ اور پھر صبر بھی کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اور بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ان کا حامی اور ناصر ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم کبھی تمہیں آزمائیں گے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی پیاس کے ذریعے، کبھی نقصان کے ذریعے، کبھی مال کے ذریعے، کبھی نفع کے ذریعے۔ مبشر الصابرین، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس امتحان میں جو صبر کر کے اس کو جنت کی خوشخبری سنا دے گا۔ آگے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اے ایمان والو جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، تکلیف پہنچے، آزمائش پہنچے، پریشانی کی خبر پہنچے، غم کی خبر پہنچے، تو
کیا کہو؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک یہ رب کی طرف سے اور ہم نے بھی اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ فرما رہے ہیں جو ان صفات کا مالک بن گیا یہ اللہ کے ہاں اس کی رحمت میں آ گئی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اللہ کرے یہی لوگ ہدایت یافتہ۔ تو میرے بات بڑے احترام دوستوں اور بزرگوں، اگرچہ نماز پڑھنا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، اسی طرح ذکر کرنا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، اسی طرح اگر مال ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا بھی مشکل نہیں، صدقہ خیرات کرنا بھی مشکل نہیں، اگر پیسہ ہے تو حج کرنا بھی مشکل نہیں۔ تو میرے عزیزو ساری چیزیں اپنی جگہ پر بجا ہے، لیکن ایک وہ چیز جس کو بولتے ہیں جہاد، جس کو بولتے ہیں اپنی جان پر کھیلنا، اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کر دینا، یہ چیز ایک ایسی ہے، اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ نماز تو پڑھے گا، اس کے اندر کوئی مشقت نہیں ہے، زکوٰۃ ادا کرے گا کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، حج ادا کرے گا کوئی تجھے ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، لیکن جب جہاد کی باری آئے گی، اپنی جان کو پیش کرے گا، سب سے پہلے تجھے اپنی جان کی فکر ہوگی، اس جان کو رب کے نام پر مارنا تیرا کام ہے، جنت کے ساتھ دروازوں کو کھول دینا میرا رب کا کام۔ اللہ عز و جل نے شہید کے لیے بڑی بڑی بشارتیں، اور میرے عزیزوں جہاں پر یہ دین اسلام پیار اور محبت کے ساتھ پہنچا، دعوت اللہ کے ساتھ پہنچا، وہاں پر جہاد کے ساتھ بھی اس کو اہم کردار ہے، اس کو آگے تک پہنچنا۔ صحابہ رضی اللہ اجمعین، غزوہ بدر کی آپ کے سامنے میں واقعہ بیان کر چکا، غزوہ احد کے ابتدائی حالات آپ کے سامنے پچھلے جمعہ مبارک میں عرض کر چکا۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ارادہ تو ہے کہ حج پر بات کریں گے، لیکن کچھ شخصیات ایسی تھی کہ جن کے تذکرہ کرنا میرے اور آپ کے لیے ایمان کے لیے پروان ہے، ایمان کے لیے نور بخشی کا ایک ذریعہ ہے، تو ان شخصیات کا تذکرہ کرنا یہ باعث مسرت ہوگا، اور ایمان والوں کے لیے بڑی خوشی نصیبی کی بات ہوگی کہ ہم اگر ان لوگوں کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کے پیروکار بن جائیں گے، تو یقیناً ہمیں دنیا کا کوئی بھی اپنے مقصد سے پیچھے۔ تو میرے بات بڑے احترام دوستوں اور بزرگوں، غزوہ احد کے اندر مالی طور پر مسلمانوں کو نقصان پہنچا، جانی طور پر بھی مسلمانوں کو نقصان۔ غزوہ بدر کے اندر فتح ہوئی، کفار مکہ کے 70 سردار مارے گئے۔ غزوہ بدر کے اندر جب رحمت دو جہاں نے بتایا کہ میں نے اپنی تلوار چلائی، پہلے تلوار خوب چلی لیکن پھر آگے سے ٹوٹ گئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں پر جہنم واصل ہوئے تھے کفار مکہ کے 70 سردار، آج اس جہاد کے اندر میرے 70 سردار ایمان والے جو کیا ہے شہادت نوش فرمائیں گے اور جنت کے مالک۔ تو 70 صحابہ اس کے اندر غزوہ احد کے اندر مارے۔ میرے عزیزوں ان میں سے نمایاں شخصیات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب اللہ کام لینے پر آ جاتا ہے نا، گروہ کے اندر سے اچھے پیدا کر کے اللہ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ اب وہ عامر نامی ایک شخص تھا، مسلمانوں کا، اسلام کا کھلا دشمن تھا، اور جتنا اس سے ہو سکا اس نے ظلم و ستم کیے مسلمانوں پر۔ ان کا بیٹا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی، یہ ان کا بیٹا ہے، یہ سچا مسلمان ہے۔ حضرت حنظلہ سچے مسلمان، باپ پکے دشمن اسلام۔ ان کے گھر کے اندر ام جمیل نام ایک عورت جو ان کی بیوی تھی، یہ عبداللہ بن ابی منافق جو منافقوں کا سردار تھا، یہ ان کی بہن۔ باپ بھی مسلمانوں کا اور اسلام کا کھلا دشمن، سسر بھی مسلمانوں اور اسلام کا کھلا دشمن۔
جب ان کی شادی ہوئی، شادی کو کوئی سال نہیں، مہینے نہیں، ہفتے نہیں ہوئی، نیو شادی ہوئی، یا عام طور پر نئی شادی ہوئی، چند دن ہی گزر گئے، اور ہو سکتا ہے سہاگ رات بھی ہوئی، یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں، ورنہ اس کے اندر مبہم ہے، واضح طور پر بات کو نہیں تھا، لیکن ہمارے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، چاہے 2 سے 3 دن گزرے ہو، چاہے سہاگ رات، ہمارے سے کوئی اختلاف نہیں۔ غزوہ احد کے اندر جرنیل اعظم، رہبر اعظم، پیشوائے اعظم، مبلغ اعظم، مصلح اعظم، امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، مدینۃ الاولیاء، محبوب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو ترتیب دی اور ان کو درے پر 50 آدمیوں کو مامور کیا، اس کے بعد جب جہاد شروع ہوئی، جہاد کے اندر کفار کو ابتداً شکست کھانی پڑی، الٹے پیر غزوہ احد کے مقام کو چھوڑنا پڑا۔ جب وہ اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، چند لوگوں نے آقا کے فرمان کو تصامل کے طور پر بھول گئے، اپنے اس درے کو چھوڑا۔ اس درے کو چھوڑنے کے نتیجہ یہ نکلا کہ پورے امت مسلمہ جو اس وقت موجود تھی، جس میں نام اس میں گرامی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی موجود تھی، سیدنا ابو بکر بھی موجود تھے، سیدنا عمر بھی موجود تھے، سیدنا عثمان بھی موجود تھے، سیدنا علی بھی موجود تھے، یہ سارے کے سارے صحابہ جلیل القدر موجود تھے۔ ان سب کو اس تجربوں کی اس خمیازہ بھگتنا پڑا۔ آقا علیہ السلام کا چہرہ خود بھی زخمی ہو گئے، اور اس کے بعد خندق کے اندر جا گرے، زرہ کی 2 لڑیاں میرے محبوب کے رخسار کے اندر پیوستہ ہو گئی۔ یہ آقا علیہ السلام نے ان جو 50 کو معمور کیا، ان کے ہٹنے پر پورے امت مسلمہ کے اندر یہ ہوا کہ جہاں مسلمانوں کو فتح ہو رہی تھی وہاں پر شکست کا سامنا۔ جب خالد بن ولید نے اپنی تلوار چلائی، تلوار چلنے کی دیر تھی، مسلمانوں کے پیروں تلے زمین، بڑے بڑے صحابہ آپس میں لڑنے لگے، تلواریں ہاتھوں سے گرنے لگی۔ جب آقا علیہ السلام نے جب شکست کا یہ عالم آیا تو احد مقام سے آواز اٹھی، مسلمانوں کا کوئی حامی و ناصر ہے جو مسلمانوں کی مدد کرے، جو مسلمانوں کا تعاون کرے، جو مسلمانوں کا آئے اور اپنی بہادری سے کفار کو ہٹائے؟ یہ جب آواز لگی، آواز لگنے کے بعد امام الانبیاء کی زبان مبارک کے جو لفظ نکلے ہوئے ہیں، جو نور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ہے، سورج اس کے سامنے اپنی روشنی ماند کر لیتا ہے، چاند کی روشنی کم ہوتی ہے میرے نبی کی نور کی روشنی سے۔ سبحان اللہ۔ اب امام الانبیاء رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ایمان والوں توجہ کرو کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب یہ آواز لگی تو یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کہاں غسل خانے کے اندر اپنے غسل کے لیے، پاکی کے لیے، طہارت کے لیے، پاکیزگی کے لیے اپنا کیا کر رہے تھے؟ پانی کو لے کر بیٹھے تھے۔ اپنا کیا ہے، اس ڈول کے اندر سے پانی لیا، سر پر ایک ہی مرتبہ لوٹے سے ڈالا ہوگا کہ جب یہ آواز کان میں پڑی، حضرت حنظلہ کو یہ برداشت نہ ہوا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے اور حنظلہ گھر بیٹھا رہے، مسلمانوں کو شکست ہو جائے اور حنظلہ غسل کی انتظار کرے، مسلمانوں کو کیا ہے یہ خوشخبری غم کے اندر تبدیل رہے، مسلمانوں کے پیروں تلے زمین نکلے، اور کیا ہے حضرت حنظلہ کیا ہے اپنے کیا غسل کو مکمل کرے، ان سے یہ بات برداشت نہ۔ جیسے وہ ڈول سے پانی سر پر ڈالا، ایک ہی مرتبہ ڈالا تھا، اپنی غسل خانے سے اٹھے اور جب یہ آواز کان میں پڑی فوراً احد پہاڑ کی طرف چلے، چلتے چلتے وہاں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد جب وہاں پہنچ گئے، جب دیکھا مسلمانوں کا شکست حال ہے، غم زدہ ہے، ادھر کیا ہے تلواریں ہاتھوں سے گر رہی ہیں،
حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور وہ کفار کے جمگھنٹے میں گھس گیا. کہنا سننا آسان ہے لیکن اس وقت جہاد کرنا، اپنی جان کو پیش کرنا، یہ مائی کا لالچ پیش کر سکتا ہے، میں اور آپ پیش کر سکتا. دعوے دار بڑے ملیں گے، زبانوں سے لفظ سازی کرنے والے بڑے ملیں گے، میں بڑا پہلوان ہوں، میں بڑا مجاہد ہوں، لیکن جب سامنے مقابلہ ہوگا پتہ اس وقت چلے کہ کون کیا ہوتا ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو ایک ذرے کی تاخیر بھی برداشت نہ ہوئی، غسل مکمل نہ کیا، مسلمانوں کی آبروزی کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے احد مقام پر غزوہ احد کے اندر پہنچ گئے، تلوار لے کر کفار کے جمگھنٹے میں گھسے، کاٹتے جا رہے ہیں، صفوں کو چیرتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ یہ ہوا کہ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا کہ ان کے سامنے آیا. ابو سفیان ان پر وار کرنا چاہ رہا تھا لیکن اچانک سے اسود ایک جو ہے نا کافر نامی شخص نے وار کیا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی زمین پر گرے اور گرنے کے بعد جام شہادت نوش فرما لے، اپنی جان آخری کے حوالے. جب یہ حوالے کر دے، جب ختم ہونے کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے شہداء کی لاشوں کو دیکھ لیں، کہاں ان کو تلاش کرو، اور فرمایا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش جہاں بھی ملے تو دیکھنا ان کے جسم سے تازہ پانی بہ رہا ہے یا نہیں بہتا، یہ ضرور دیکھنا. جب مجاہدین اسلام، صحابہ رضی اللہ اجمعین، غلامان رسول ان شہداء کی لاشوں کو تلاش کرنے لگے، تلاش کرتے حضرت حنظلہ کی لاش تک پہنچے. صحابی کہتے ہیں یہ ہم نے آقا کی زبان سے سنا تھا یا اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت حنظلہ کے سر اور جسم سے تازے پانی ٹپکتا. ہم نے آقا علیہ السلام کو آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات وہ پوری ہو گئی. ارے میں کہا کرتا ہوں دریا اپنا رخ تبدیل کر سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، سورج مشرق سے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، آسمان گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، قیامت قائم ہو سکتی ہے، لیکن آقا علیہ السلام کے فرمان کے اندر شک نہیں. یہ میرے محبوب کو اللہ عز و جل نے ایک ایسی شان بخشی ہے، پوری دنیا ہو جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن میرے نبی کے بعد شک نہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے قریب لے کر آؤ. جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ قریب لایا گیا، ان کے جسم سے، ان کے سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا ہی خوش نصیب ہے حنظلہ، کیا ہی تیری خوش قسمت ہے کہ تجھے دنیا کے اندر بھی اللہ نے فرشتوں سے غسل دلوا دی. غسیل الملائکہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا وہ حضرت حنظلہ ہیں. جب ان کو غسل دیا فرشتوں نے، اللہ نے دکھایا کہ ایمان والوں پر دنیا بے ایمان بھاری ہوگی، بار بار تمہیں ٹھوکریں مارے گی، بار بار تمہارے ساتھ عداوت اور دشمنی کرے گی، لیکن جس کا ایمان اللہ کی ذات پر ہے اس کا مال بھی ڈیگا نہیں کر سکے گا. کیوں؟ وہ اپنی جان اللہ کے راستے پر قربان کرنا فخر سمجھتا ہے، جان اسی کی دی ہوئی اسی کے حق پر دینے کو وہ سعادت مندی سمجھتا ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ شہادت، ایک اور شخص ایسے ہی شخصیت، کیوں؟ ان کا خون کا قطرہ وہاں احد کے مقام پر بہا جس کی صدقے سے دین مجھ اور آپ تک پہنچا. آقا علیہ السلام کے ایک اور غلام جن کو عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پکارا گیا. آج ہمیں تھوڑا سا سر میں درد ہو جائے، بخار ہو جائے، نزلہ ہو جائے، مہمان آ جائے، دوست آ جائے، کاروبار سامنے آ جائے، کھیتی باڑی سامنے آ جائے، یہ ساری چیزیں سامنے آنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ دین اسلام کو پیچھے ڈالتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح اور بھی جہاد تو بڑی ایک اہم بات ہے. جب ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹی سی
کی آڑ کے پیچھے. تو بتائے کہ جن لوگوں نے اپنی جان پر قربانی دی کیا ان کا ایمان کامل نہیں تھا؟ رب کی ربوبیت کو پہچان نہیں چکے؟ عمر بن جمح رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں. اللہ عز و جل اپنے قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. ایمان والو، اللہ فرما رہے لنگڑے پر جہاد فرض نہیں ہے، اندھے پر جہاد فرض نہیں ہے، بیمار پر جہاد فرض نہیں ہے، بوڑھے پر جہاد فرض نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود صحابہ رضی اللہ عنہ اپنی جان کو قربان کرنا سعادت مندی سمجھتے تھے. جتنے بھی عذر ہیں ان کے ہونے کے باوجود بھی جہاد کیا.